السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آٹزم پیرنٹ ٹریننگ پروگرام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینسری پروسیسنگ ڈفرینسز۔ پیرنٹس، آپ کے لیے ایس پی ڈی کے بارے میں سمجھنا بے حد ضروری ہے اگر آپ کا بچہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ آج ہم سمجھیں گے سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کے بارے میں۔ آپ پتہ لگائیں گے کہ آپ کا بچہ کن سینسیشنز کو لے کر سینسری سیکر یا سینسری اوائڈر ہے۔ انڈر ریسپانسونیس اور اوور ریسپانسونیس سے کیا مراد ہے؟ بگ تھریشولڈ بکٹ اور اسمال تھریشولڈ بکٹ کیا ہے؟ آخر میں آپ کو دی جائے گی ایزی ٹو ڈو سینسری پریفرنس اسسمنٹ اور آپ بآسانی اپنے بچے کی سینسری پریفرنسز کو سمجھنے لگیں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ سینسری پریفرنس اسسمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، پریفرڈ سینسیشنز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اگر بچے کو کسی بھی قسم کی نیو سکل سکھانے کی کوشش کی جائے تو بچہ شوق سے اور جلدی سیکھ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ ایسے بچوں کو جانتے ہوں گے جن کے سیریس سینسری ایشوز ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو نہ کوئی کھانے کی چیز پسند ہو، نہ کوئی کھلونا پسند ہو، مگر وہ ہر وقت اچھلتے کودتے ہیں اور دیگر سیلف اسٹیمولیٹری بیہیویئرز میں ملوث پائے جاتے ہوں۔ ایسے میں اسپیچ اور کمیونیکیشن سکلز پر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کی سینسری پریفرنسز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکٹیویٹیز پلان کی جا سکتی ہیں جو اسپیچ اور کمیونیکیشن سکلز کو بڑھاوا دینے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پاورفل اسٹریٹجی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سینسری ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے پرووائڈ کرنے سے بچہ غیر معمولی بیہیویئرز کو ایکٹیویٹیز کے تھرو سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، جب آپ جان جائیں گے کہ آپ کا بچہ کن سینسیشنز کو لے کر اوور یا انڈر سینسٹیو ہے اور ان سینسیشنز کو محسوس کرنا چاہتا ہے یا نہیں محسوس کرنا چاہتا، تو آپ اس بار ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے ان کو بہتر مدد فراہم کر سکیں گے۔ ان تمام ٹیکنیکس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کو سمجھنا اور اپنے بچے کو ہر سینس کے لیے جانچنا نہایت ضروری ہے، ورنہ ویری سوری آپ افیکٹولی ان ٹیکنیکس کو اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری سیریز پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے فیس بک گروپ کو بھی جوائن کریے تاکہ ہم آپ جیسے پرو ایکٹیو اور نہ ہار ماننے والے والدین کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکیں اور آپ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں۔ چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف، سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر۔ آج جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ سینسری ایکسپیرینسز کے ذریعے تجربات کر کے ان ایکسپیرینس کی بنا پر رسپونڈ کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ سینسز ہی متاثر ہو جائے تو اس بچے کا دنیا کو پرسیو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ نظریہ عام انسان سے بہت مختلف ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچہ غیر معمولی حرکات کرنے لگتا ہے۔ انسان کی سینسز مسلسل دماغ کو سینسری انفارمیشن فراہم کر رہی ہیں۔ دماغ اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی قسم کا بیہیویئرل یا موٹر رسپانس سامنے آتا ہے۔ ایس پی ڈی میں دماغ کی یونیک وائرنگ کی وجہ سے اس عمل میں رکاوٹ آتی ہے اور نتیجے میں یا تو سینسری انفارمیشن دماغ تک پہنچ نہیں پاتی یا پھر دماغ اسے صحیح طریقے سے پروسیس نہیں کر پاتا۔ جو لوگ ایس پی ڈی کا شکار ہوتے ہیں وہ 2 طریقوں سے سینسری انپٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں، یا تو وہ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں یا ہائپو سینسٹیو۔ ہائپر سینسٹیو یا اوور رسپانسونیس سے مراد سینسیشنز کو زیادہ شدت سے محسوس کرنا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس سینسیشن کو دوبارہ محسوس نہیں کرنا چاہے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا اس سے دور رہنے کی۔ ایسے بچے ان سینسیشنز کو لے کر سینسری اوائڈر کہلائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے
جیسے آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو دوبارہ اس سینسیشن کو محسوس نہیں کرنا چاہیں گے اور اگلی بار کسی گلو یا پھر کپڑے کی مدد لیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے عام سی سینسیشنز کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بچہ ہائپو سینسٹیو یا انڈر رسپانسو ہوگا وہ ماحول سے ملنے والی سینسیشن کو عام شدت کے بنسبت کم شدت سے محسوس کرتا ہے اور نتیجے میں اس سینسیشن کو بھرپور طریقے سے محسوس کرنا چاہے گا۔ ایسا بچہ اس سینسیشن کو لے کر سینسری سیکر کہلائے گا اور پرتشدد طریقے سے ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہے گا جن کے ذریعے وہ ان سینسیشنز کو محسوس کر کے سکون حاصل کر سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو ڈیپ پریشر مساج دے تو جیسا سکون آپ کو محسوس ہوگا، کچھ ایسا ہی سکون ہمارے بچوں کو ان ایکٹیویٹیز سے ملتا ہے۔ سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر اور آٹزم کا اوور لیپ دیکھیں تو 80 سے 90% آٹزم کیسز میں ایس پی ڈی کے علامات بہت ہی واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ 100% آٹزم میں ایس پی ڈی کی علامات موجود ہوتی ہیں لیکن شدت میں کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ایس پی ڈی بھی ایک براڈر اسپیکٹرم ہے، انفیکٹ یہ آٹزم سے بھی زیادہ براڈر اسپیکٹرم ہے اور کئی سیویرٹیز پر مشتمل ہے۔ ایس پی ڈی کی علامات صرف آٹزم میں نہیں پائی جاتی، اس کی علامات ان بچوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو ٹرومیٹک برین انجری، اے ڈی ایچ ڈی، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس کا شکار ہوں۔ اس لیے اگر آپ کے بچے میں آٹزم کی دیگر اہم علامات موجود نہیں ہیں اور صرف ایس پی ڈی کی علامات موجود ہیں تو آپ کو پروفیشنل ڈائگنوسس حاصل کرنی چاہیے۔ بات کر لیتے ہیں نیورولوجیکل ٹریفک جیم کے بارے میں۔ اس میں دماغ سینسری انفارمیشن کو ریسیو نہیں کر پاتا یا پھر صحیح طریقے سے اسے آرگنائز نہیں کر پاتا اور شاید دماغ اس حالت میں کوئی میسیجز ہماری سینسز کو نہ بھیج سکے جس کی وجہ سے ہم کوئی موٹر یا بیہیویئرل رسپانس نہ کر پائیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سینسری اوورلوڈ۔ اگر آپ کی سینس ضرورت سے زیادہ سینسری انفارمیشن دماغ کو بھیجتی ہیں، دماغ اس معلومات کو پروسیس ہی نہیں کر پاتا، آپ کا دماغ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کون سی انفارمیشن کو پہلے پروسیس کرے، آپ کا دماغ معاف ہو جائے گا اور آپ کے لیے یہ پینک کی سچویشن ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں 30 ٹی وی فل والیوم پر الگ الگ چینلز پر ٹیونڈ ہیں۔ آپ کو جیسا محسوس ہوگا کچھ ایسا ہی انٹینس انفارمیشن آپ کے بچے کو عام ماحولیات سے ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں آپ کے بچے کو شدید گھبراہٹ ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ جسمانی درد بھی محسوس کرے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنا آپا کھو بیٹھے گا کیونکہ اس کے دماغ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ سیریس سینسری پروسیسنگ ڈس فنکشننگ کا شکار ہے تو فوری طور پر آکیوپیشنل تھراپسٹ سے بچے کی تشخیص کا عمل شروع کریں اور سینسری انٹیگریشن تھراپی اور آکیوپیشنل تھراپی کے سہارا لیتے ہوئے بچے کی مدد کریں۔ ہمارے 8 نیورل سسٹم ہیں، ہم الگ الگ ایک ایک سسٹم کو سمجھتے ہوئے جانیں گے کہ اس سسٹم کے لیے ہائپو یا ہائپر سینسٹیو ہونا عام والدین کو کیسا دکھائی دے گا۔ سینس آف ٹیسٹ، جسے ہم گسٹیٹری سسٹم بھی کہتے ہیں، مدد کرتا ہے کھانے کے ذائقے، اس کا ٹیکسچر اور ٹیمپریچر سمجھنے میں۔ ہماری زبان پر موجود ٹیسٹ ریسیپٹرز 5 قسم کی ٹیسٹ موڈیلٹیز کو محسوس کرتے ہیں۔ گسٹیٹری سینس کے لیے ہائپر رسپانسو ہونے کا مطلب ہے اس سینس کو شدت سے محسوس کرنا، اور ایسے میں بچہ پھیکا کھانا کھانا پسند کرے گا، نئے قسم کے کھانے کو دیکھ کر ابکاہٹ یا گھبراہٹ محسوس کرے گا، زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا کھانا پسند نہیں کرے گا، مثلا آئس کریم یا سوپ۔ گسٹیٹری سسٹم کے لیے ہائپو رسپانسو ہونے کا مطلب ہے اس سینس کو کم شدت سے محسوس کرنا۔ اس کی علامات ہیں
بار بار چیزوں کو چاٹنا یا لک کرنا، دوسروں کو بائٹ کرنا، دانتوں سے کاٹنا، کپڑے منہ میں ڈالنا، منہ سے ہمنگ ساؤنڈ پروڈیوس کرنا، مسالے دار کھانے پسند کرنا، زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا کھانا پسند کرنا۔ بات کر لیتے ہیں سونگھنے کی صلاحیت کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسے olfactory سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ olfactory سسٹم میں ہمارے پاس ہے نوز، نیسل کیویٹیز اور ناک کے ٹیشوز میں ریسیپٹرز موجود ہیں فار پرسیپشن آف اسمیل۔ اس کے دو پاتھ ویز ہیں، پہلا براہ راست دماغ کو معلومات فراہم کرتا ہے، دوسرا پاتھ منہ کے اوپری حصے کے قریب ہے اور کھانے کی خوشبو کو محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر بچہ olfactory سسٹم کے لیے ہائپر رسپانسو ہے، یعنی اس سینس کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے، تو خوشبو کو لے کر حساس ہوگا۔ اسے ایسی خوشبو بھی محسوس ہوگی جو دوسروں کو محسوس نہ ہو رہی ہو۔ بار بار ہاتھوں کو دھوئے گا۔ شاید اسے خوشبو والے صابن یا شیمپو بھی نہ پسند آئے۔ اگر بچہ olfactory سسٹم کے لیے ہائپو رسپانسو ہوگا تو شاید ہر وقت چیزوں کو سونگھنا چاہے گا، جسم کی خوشبو کو سونگھنا چاہے گا۔ اکثر بچے بالوں کو اور ہاتھوں کو بار بار سونگھتے ہیں۔ تیز خوشبو پسند کرے گا، عجیب چیزوں کو سونگھے گا، مثلاً کاغذ، جوتے یا کپڑے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویژول سسٹم، یعنی دیکھنے کی صلاحیت۔ یہ بہت ہی پیچیدہ قسم کا سسٹم ہے اور اس کا کام صرف دیکھنا نہیں ہے۔ مثلاً انسان ویژول موٹر کے ذریعے آنکھ کو موو کرتا ہے، ساتھ ہی ویژول اٹینشن سے اس چیز پر فوکس کرے گا اور پھر ویژول پرسیپشن سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے رسپانس میں کوئی موٹر ایکشن پرفارم کرے گا۔ اس میں ایک بھی چیز کا کمزور ہونا پورے پروسیس کو متاثر کرے گا۔ آپ کی آکیوپیشنل تھراپسٹ بہتر بتا سکتی ہے کہ مسئلہ کدھر پیش آ رہا ہے۔ اگر بچہ ویژول سسٹم کے لیے ہائپر رسپانسو ہے، یعنی اس سینس کو شدت سے محسوس کرتا ہے، تو عام سی روشنی کو لے کر حساس ہوگا، آنکھیں بار بار جھپکائے گا، رنگین روشنیوں سے گھبرائے گا، ماحول میں موجود ہر چیز کو نوٹس کرے گا اور ایسے کمرے میں رہنا چاہے گا جس میں کم روشنی اور رنگ ہو اور کم چیزیں موجود ہوں۔ آنکھوں میں نہیں دیکھے گا، کتاب پڑھنے میں دقت محسوس ہوگی۔ اگر بچہ ویژول سسٹم کے لیے ہائپو سینسٹیو ہوگا، یعنی اس سینس کو کم شدت سے محسوس کرتا ہوگا، شاید گھومتی یا حرکت کرتی چیزوں کو دیکھے گا، آنکھوں کے کونوں سے دیکھے گا، آئی اور ہینڈ کوآرڈینیشن میں مسئلہ ہوگا، یعنی ہاتھ کو کدھر موو کر کے ایکشن پرفارم کرنا ہے، آنکھوں کو دبائے گا یا پریس کرے گا، آنکھوں کے سامنے انگلیوں یا چیزوں کو ہلائے گا، چمکدار چیزوں کو یا روشنی کو دیکھنا پسند کرے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آڈیٹری سسٹم، یعنی سننے کی صلاحیت۔ یہ بھی ایک پیچیدہ سسٹم ہے کیونکہ ہم صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ اس معلومات کو پروسیس بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق رسپونڈ بھی کرتے ہیں۔ آڈیٹری سسٹم کے لیے ہائپر رسپانسو ہونے کا مطلب ہے اس سینس کو شدت سے محسوس کرنا۔ ایسا بچہ آوازوں سے ڈرتا ہے، ہاتھوں سے کان بند کر لیتا ہے، دوسروں کو آہستہ بولنے کی ترغیب دیتا ہے، انہیں ہلکی سی آواز بھی آ جاتی ہے اور فوری الرٹ ہوں گے۔ اکثر ہمنگ کی ساؤنڈ نکالتے ہیں تاکہ بیک گراؤنڈ میں آوازوں کو بلاک کر سکیں۔ آڈیٹری سسٹم کے لیے ہائپو رسپانسو ہونے کا مطلب ہے اس سینس کو کم شدت سے محسوس کرنا۔ ایسا بچہ آوازوں کو توجہ نہیں دیتا، کان کے پاس کھلونوں یا اسپیکر سے آوازیں سننا پسند کرتا ہے، اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ بچے بھی ہمنگ کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ آوازیں سن سکیں۔
آواز کو لوکیٹ نہیں کر پاتے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ آ جاتے ہیں سینس آف ٹچ کی طرف۔ ٹیکٹائل سسٹم، یہ ہماری پاور سینس ہے اور ہماری باڈی پر 2 طرح کے ٹچ ریسیپٹرز موجود ہیں۔ ایک پروٹیکٹیو سسٹم جو ہمیں الرٹ کرتا ہے کسی خطرناک ٹچ سے، دوسرا ڈسکریمنیٹری سسٹم جو مدد کرتا ہے چیز کے ٹیکسچر، شیپ کو جاننے میں کہ یہ سخت ہے یا نرم وغیرہ۔ ٹیکٹائل سسٹم کے لیے ہائپر ریسپانسیو ہونے کا مطلب ہے اس سینس کو زیادہ شدت سے محسوس کرنا۔ ایسے بچے ٹیمپریچر کو لے کر حساس ہوتے ہیں، چاہے وہ کھانے کا ٹیمپریچر ہو، پانی کا، چیزوں کا، ماحول کا۔ ایسے بچے گلے نہیں لگتے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے، منہ اور بال نہیں دھلواتے، بال نہیں کٹواتے، میسی پلے نہیں پسند کرتے، جیسے مٹی سے کھیلنا، سلائم سے، پلے ڈو سے کھیلنا نہیں پسند کرتے، پینٹنگ پسند نہیں کرتے، ایک ہی ٹیکسچر کے کپڑے پہنتے ہیں اور زیادہ تر نرم اور کھلے کپڑے۔ ٹیکٹائل سسٹم کے لیے ہائپر ریسپانسیو ہونے کا مطلب ہے اس سینس کو کم شدت سے محسوس کرنا۔ یہ افراد عام انسان کی بنسبت زیادہ درد برداشت کر پاتے ہیں، ہر وقت چیزوں کو چھونا چاہیں گے۔ ایسے بچے منہ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، آرام سے چھونے پر متوجہ نہیں ہوتے، سیلف انجوریس بیہیویئرز میں مبتلا ہوں گے، یعنی خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مثلاً اپنے آپ کو بائٹ کر سکتے ہیں یا ہاتھ یا جسم کو سخت چیزوں یا سرفیسز پر رگڑتے ہیں، ہیڈ بینگنگ یا سر مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بچے منہ میں چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن اگر بچہ صرف زبان پر چیز کو محسوس کرے تو وہ گسٹیٹری سسٹم ڈس فنکشننگ کی علامت ہوگی۔ ایسے افراد زیادہ پریشر کے ساتھ لکھتے ہیں، پانی اور صابن سے کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ویسٹیبولر سسٹم کی طرف۔ یہ بھی ایک پاور سینس ہے، کان کے اندرونی جگہ موجود ہے اور مدد کرتی ہے جسم کی موومنٹ، بیلنس اور کوآرڈینیشن میں۔ اسے سینس آف بیلنس بھی کہا جاتا ہے۔ ویسٹیبولر سسٹم ڈس فنکشننگ میں جسم کو بیلنس کرنے اور باڈی کی پوزیشن کو سمجھنے میں دشواری محسوس ہوگی۔ اگر بچہ ویسٹیبولر سینس کے لیے ہائپر ریسپانسیو ہے تو ایسا بچہ حرکات کے نتیجے میں بہت زیادہ ڈزی محسوس کر سکتا ہے، یعنی اسے چکر آئیں گے۔ وہ سوئنگ، سلائیڈ اور ایلیویٹرز یا لفٹ سے بہت زیادہ ڈرے گا۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے الٹی آنے کا خدشہ ہوگا اور وہ نوشس فیل کرے گا، جسے ہم کار سک بھی کہتے ہیں۔ اسے اچھلنا کودنا بالکل بھی نہیں پسند آئے گا۔ اونچائی سے بہت زیادہ گھبرائے گا، گھومتی چیزوں کو دیکھ کر اس کا دل خراب ہوگا، اگین نوشس فیل کرے گا، بہت جلدی تھک جائے گا۔ موٹر پلاننگ میں دشواری ہوگی، جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ موٹر پلاننگ کیا ہے، اور ایسے بچے سیڑھی سے بھی بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ ویسٹیبولر سسٹم کے لیے ہائپر ریسپانسیو ہونے کا مطلب ہے بچہ مسلسل اچھلے گا، چھلانگیں لگائے گا یا ایک سپاٹ پر گھومتا رہے گا، شدید موومنٹس کرنا پسند کرے گا، گھومتی چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گا، کام کو توجہ نہیں دے پائے گا۔ ایسے بچے سر اور جسم کو لہراتے ہیں، ہیڈ بینگنگ کرنا پسند کرتے ہیں، فرنیچر پر چڑھتے ہیں اور اونچائی پسند کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں انٹروسیپٹیو سسٹم کی طرف۔ انٹروسیپٹیو سسٹم میں شامل ہے نرو ریسیپٹرز جو پورے جسم سے کنیکٹڈ ہیں۔ ان میں شامل ہیں انٹرنل آرگنز، بونز، مسلز اور سکن۔ یہ ریسیپٹرز دماغ کو اندرونی حالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ انٹروسیپٹیو سسٹم کے لیے ہائپر ریسپانسیو ہونے کا مطلب ہے زیادہ درد برداشت کر پانا، ہر وقت بھوک اور پیاس کی فیلنگز آنا، اور اسی وجہ سے بچے بار بار کھاتے ہیں تاکہ بھوک کو محسوس نہ کریں۔ ایسے بچے باتھ روم زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ گرم یا ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں،
ان کو ہلکا سا ہاتھ لگنے پر بہت گدگدی محسوس ہوگی۔ انٹیروسیپٹیو سسٹم کے لیے ہائپو رسپانسو ہونے کا مطلب ہے ذرا سا درد بھی برداشت نہ کر پانا۔ انہیں معلوم نہیں ہوگا کب واش روم جانا ہے، زیادہ دیر تک پیاسے اور بھوکے رہ سکیں گے، اچھے سے کھانا نہیں کھاتے اور کم پانی پئیں گے، گرمی اور سردی زیادہ محسوس نہیں کرتے، اپنی فیلنگز سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ آ جاتے ہیں آخری نیورل سسٹم کی طرف جو کہ ہے پروپرایوسیپٹیو سسٹم۔ یہ سسٹم ہماری مسلز اور جوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے اور جسم کی فورس اور پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ پروپرایوسیپٹیو سسٹم کے لیے ہائپر رسپانسو ہونے کا مطلب ہے لکھتے ہوئے بہت کم پریشر کا استعمال کرنا، سست محسوس کرنا، ہینڈ رائٹنگ کا اچھا نہ ہونا، ایسا بچہ زیادہ گرتا ہے، باڈی کو بیلنس نہیں کر پاتا، کمزور موٹر پلاننگ سکلز ہوں گی، کوئی بھی کام کرتے ہوئے زیادہ فورس کا استعمال کرے گا۔ پروپرایوسیپٹیو سسٹم کے لیے ہائپو رسپانسو ہونے کا مطلب ہے لکھتے ہوئے بہت زیادہ پریشر کا استعمال کرنا، ایسے بچے بہت زیادہ اچھلتے کودتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، پیر کے پنجوں پر چلتے ہیں جسے ٹپ ٹوئنگ بھی کہتے ہیں، لکھتے وقت پنسل یا کریون ٹوٹ جاتا ہے، فائن موٹر سکلز میں کمزوری پیش آتی ہے، یا زور زور سے پیر رکھ کر چلتے ہیں، ہر وقت بھاگتے یا فجٹ کرتے رہتے ہیں۔ آ جاتے ہیں سینسری تھریشولڈ کو سمجھنے کی طرف۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سینسری تھریشولڈ کو بکٹ کی طرح لیں کیونکہ ایسے والدین کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہوگا بیکاز یہ ایک کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے۔ اب آپ کے جسم کو کتنا سینسری انپٹ چاہیے آپ کی بکٹ کے سائز پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر تھریشولڈ بکٹ عام سائز کی ہے تو آپ نارمل رینج میں آتے ہیں، اگر بکٹ بہت بڑی ہے تو آپ کو زیادہ سینسری انپٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ بکٹ فل ہو سکے، اور آپ اس سینسری انپٹ کو سیکھ کریں گے یعنی ماحول میں سے ڈھونڈیں گے، اور آپ ان سینسیشنز کو محسوس کرنے کے لیے بے تاب رہیں گے۔ اگر آپ کی تھریشولڈ بکٹ کسی سینس کے لیے بہت زیادہ چھوٹی ہے تو آپ اسے فوری سینسری انپٹ سے بھر سکتے ہیں، یہ اس سینسیشن کی شدت کے مطابق فل ہوگی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی بکٹ اوور فلو ہو جائے گی اور آپ کے لیے مزید سینسری انپٹ کو برداشت کرنا بہت چیلنجنگ ہوگا۔ ہمارے کچھ بچے عام سی سینسیشنز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور ان کی تھریشولڈ بکٹ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت جلدی بھر جاتی ہے، ان کا دماغ کنفیوز ہونے لگ جاتا ہے۔ ہماری سینسری پریفرنس اسسمنٹ شیٹ کا ڈاؤن لوڈ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ والدین کے لیے فل کرنا آسان ہے اور کیونکہ اب آپ ایس پی ڈی کے بارے میں جان چکے ہیں، آپ بچے کے بیہیویئر اور ایکشنز کا جائزہ لیتے ہوئے بآسانی اسے ان سینسیشنز کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو دوسرے والدین سے شیئر کیجیے کیونکہ ہم سب والدین سے مل کر آٹزم اویئرنیس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اویئرنیس کے بعد ہی ہمارے بچوں کو معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا اور وہ سر اٹھا کے جی سکیں گے۔ We all stand together. See you in the next video. Till then, اللہ حافظ۔